ذرا اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیے جو آج پوری دنیا کے اخبارات کے پہلے صفحے پر چھپا ہوا ہے۔ ایک طرف رائٹرز نے اپنی ہیڈ لائن لکھی ہے کہ پاکستان امن کا غیر متوقع معمار، دوسری طرف بی بی سی نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ کیسے ایک ملک جسے دنیا نظر انداز کر رہی تھی آج دو سپر پاورز کے درمیان کھڑا ہے۔ تیسری طرف فاکس نیوز نے اپنے پرائم ٹائم شو میں پاکستان کے آرمی چیف کو ویژنری سٹیٹس مین کا لقب دے ڈالا۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ کا عنوان رکھا ہے اسلام آباد دنیا کا نیا سفارتی دارالحکومت۔ آج پاکستان کا لیول اتنا ہائی چل رہا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان واحد مواصلاتی چینل پاکستان اتنا ہائی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے سب سے بڑے فیصلے سے پہلے پاکستان کے آرمی چیف سے مشورہ کیا۔ پاکستان کا لیول اتنا ہائی چل رہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹ کے آخر میں پاکستان زندہ باد لکھا۔ اتنا ہائی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ یورپی یونین کے سربراہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو فون کر کے شکریہ ادا کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے اسے خطے اور دنیا کے لیے راحت کا لمحہ قرار دیا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کی کوششوں کو تھکا دینے والی اور بہادر کہا ہے، اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، جنوبی کوریا، قازقستان، عمان اور عراق سب نے پاکستان کو سراہا۔ اس پوری کہانی میں ایک اور کردار بھی ہے، وہ ملک جو خود کو وشوا گرو کہلانے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ ملک جو ہمیشہ پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تھا، وہ ملک جو 38 دنوں کی جنگ میں خاموش تماشائی بنا رہا۔ نہ اس نے ایران کی مذمت کی، نہ امریکہ کی حمایت، نہ ثالثی کی کوشش، نہ ہی کوئی موقف اپنایا، اور بتدریج اسرائیل کا ساتھ دیا۔ جب پاکستان نے معجزہ کر دکھایا تو وہ بھاگ کر سامنے آیا اور کہنے لگا کہ ہم نے ہمیشہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کی وکالت کی۔ تو آئیے اب میں آپ کو اس پوری کہانی کی تفصیل سناتا ہوں کہ کس طرح پاکستان نے وہ کام کر دکھایا جسے ناممکن سمجھا جا رہا تھا، کس طرح پاکستان کے آرمی چیف نے پوری رات جاگ کے امریکی نائب صدر اور ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ رابطے میں گزاری، کس طرح پاکستان نے اسلام آباد معاہدہ جیسی تاریخی دستاویز کا مسودہ تیار کیا، اور کس طرح پاکستان کی اس کامیابی نے بھارت جیسے ملک کو اس کی خاموشی پر شرمندہ کیا۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، آپ ایک ایسی پہیلی کے بیچ میں کھڑا خود کو تصور کریں جہاں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس پہیلی کو حل کرنے میں مصروف ہیں، دوسری طرف وہ ہے جو بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جب پہیلی حل ہو جاتی ہے تو تماشا دیکھنے والے بھاگ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تو یہی کہا تھا۔ یہ وہی منظر ہے جو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جہاں ایک طرف پاکستان نے اپنی دانش مندانہ اور محنت طلب سفارتکاری سے وہ کام کر دکھایا جسے ناممکن سمجھا جا رہا تھا، تو دوسری طرف بھارت جیسا ملک جو 38 دنوں تک خاموش تماشائی بنا رہا۔ پھر جب پاکستان نے جنگ بندی کروائی تو بھارت نے بھاگ کر اپنا بیان جاری کیا اور کہا کہ ہم نے ہمیشہ ڈی ایسکلیشن، ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کی وکالت کی۔ آپ سوچیں گے کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، لیکن جب آپ اس کا احاطہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھارت کی یہ خاموشی کوئی اتفاق نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ تھی، اور اس حکمت عملی کو خود بھارتی دانشوروں نے بے نقاب کیا۔ ششی تھرور جیسے بھارتی سیاستدان اور مصنف نے کھلے عام اعتراف کیا کہ بھارت نے 1956 میں ہنگری پر سوویت حملے، 1968 میں چیکو سلواکیہ پر حملے اور 1979 میں افغانستان پر سوویت حملے کے دوران بھی یہی خاموشی اختیار کی تھی، کیونکہ اس کا مفاد ماسکو کے ساتھ تعلقات تھا، اس کا مفاد بہت ساری جگہوں پہ اور تھا۔ اور اسی منطق کے تحت آج بھارت نے ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں کے دوران خاموشی اختیار کی، کیونکہ اس کے مفادات امریکہ، اسرائیل اور خلیجی ممالک سے تھے۔ لیکن جب پاکستان نے وہ کام دکھایا جو بھارت نہیں کر سکتا تھا، تو بھارت نے سامنے آ کے وہی کہا جو اسے پہلے کہنا چاہیے تھا۔ اب اس پوری کہانی کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام سی کہانی نہیں ہے، یہ پاکستان کی صدی کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی کی کہانی ہے۔ یہ کہانی 5 اپریل 2026 کی رات سے شروع ہوتی، جب پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پوری رات امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، ان کے خصوصی ایلچی جو امریکہ کے ہیں مشرق وسطیٰ کے لیے اسٹیو وٹکاف، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ رابطے میں گزارتے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق فیلڈ مارشل ان کے ساتھ پوری رات رابطے میں رہے۔ یہ وہی فیلڈ مارشل ہیں جنہیں ٹرمپ نے خود اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا تھا، لیکن آپ نے ایران کا ساتھ بھی دینا تھا۔ تو کیا کیا؟ اس رات کے دوران پاکستان نے ایک 2 لیئرز جو منصوبہ تھا وہ پیش کیا، جسے عارضی طور پہ اسلام آباد اکارڈ کا نام دیا گیا۔ ہم نے نہیں دیا، یورپی میڈیا نے دیا۔ اس منصوبے کے تحت پہلے فوری جنگ بندی ہوگی، پھر 15 سے 20 دنوں کے اندر ایک جامع معاہدہ طے پائے گا، جس میں آبنائے ہرمز کے لیے ایک علاقائی فریم ورک بھی شامل ہوگا۔
بی بی سی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے بات چیت کرنے والوں کا دائرہ بہت چھوٹا تھا اور ماحول سنجیدہ اور پرسکون تھا، لیکن پھر بھی امید تھی کہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ پھر بی بی سی کو کوئی بتاتا ہے کہ چند گھنٹے باقی ہیں۔ جب رات گہری ہوتی ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف ایکس پر پوسٹ کرتے ہیں سفارتی کوششوں کی مسلسل مضبوطی اور طاقت کے ساتھ، اور مستقبل قریب میں ٹھوس نتائج دینے کی صلاحیت کا اظہار کرتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ڈیڈ لائن کو 2 ہفتوں کے لیے بڑھا دیں، اور ایران سے کہتے ہیں کہ وہ اسی مدت کے لیے آبنائے ہرمز کو کھول دیں۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا انتظار پوری دنیا کو تھا۔ صبح تقریباً 3 سے 4 بجے کے درمیان پاکستان کے وزیر اعظم بھی اعلان کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی اعلان کرتے ہیں، ایران بھی مان جاتا ہے کہ امریکہ اور ایران 2 ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کر چکے ہیں، اور دونوں فریقین کو 10 اپریل کو اسلام آباد میں مزید مذاکرات کے لیے مدعو کر لیا جاتا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پوری دنیا کا میڈیا پاکستان کو سراہنا شروع کرتا ہے۔ سی این این، بی بی سی، فاکس نیوز، الجزیرہ پاکستان کی کامیابی کو اپنی ہیڈ لائنز بناتے ہیں۔ فاکس نیوز لکھتا ہے کہ جنگ بندی کا اقدام امریکی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کے درمیان اہم مذاکرات کے بعد ممکن ہوا۔ بی بی سی رپورٹ کرتا ہے کہ امریکہ اور ایران نے پاکستان کی درخواست پر 2 ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ الجزیرہ لکھتا ہے کہ 2 ہفتے کی جنگ بندی پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کی بدولت ممکن ہوئی۔ یہ صرف میڈیا تک محدود نہیں رہا، دنیا کے رہنماؤں نے پاکستان کو سراہا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی اور کہا کہ وہ جنگ بندی کی سہولت فراہم کرنے والے ممالک میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کلاس نے ایکس پہ لکھا کہ جنگ بندی کئی ہفتوں کی کشیدگی کے بعد ایک قدم پیچھے ہے، اور انہوں نے اسحاق ڈار سے بات کر کے ان کا شکریہ ادا کیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ خطے اور دنیا کے لیے راحت کا لمحہ ہے۔ جرمن چانسلر نے پاکستان کی ثالثی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو تھکا دینے والی اور بہادر اقدام کے طور پہ قرار دیا، اور کہا کہ پاکستان کی بلا خوف و خطر ہر فریق سے بات کرنے کی خواہش مسلم یکجہتی اور بین الاقوامی ذمہ داری کی اعلیٰ روایات کی عکاس ہے۔ یہاں تک کہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، جنوبی کوریا، قازقستان، عمان اور عراق نے بھی پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ برطانیہ کے ہائی کمشنر جین میریٹ نے پاکستان کی خاموش مؤثر سفارتکاری کی تعریف کی، اور یہ سب کچھ اسی وقت ہوا جب بھارت خاموش تھا۔ آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جب ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کیا گیا تو بھارت نے تعزیت کرنے میں دنوں کی تاخیر کی تھی۔ پاکستان نے فوری طور پہ نہ صرف تعزیت کی بلکہ ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ جب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا پاکستان زندہ باد، تو یہ وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے ایران کا دل جیتا۔ جب بھارتی میڈیا نے بھی پاکستان کی کامیابی کو کور کیا تو انہیں بھی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ پاکستان نے وہ کام کر دکھایا ہے جو اس وقت کوئی اور طاقت نہیں کر پائی۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، بھارت اپنے نمبر بنا رہا تھا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں لکھا تھا کہ ہم جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ مغربی ایشیا میں دیر پا امن کا باعث بنے گی۔ اور پھر اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ہم نے مسلسل وکالت کی، ڈی ایسکیلیشن کی، ڈائیلاگ کی اور ڈپلومیسی کی، کہ یہ جاری تنازع کے جلد خاتمے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ کہ یہ وکالت کب کی؟ کب بھارت نے ڈائیلاگ کی کوشش کی؟ کب بھارت نے ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا؟ کب بھارت نے ڈی ایسکیلیشن کے لیے کوئی قدم اٹھایا؟ جواب ہے کبھی نہیں۔ ان 38 دنوں میں کبھی نہیں۔ بھارت نے نہ ایران سے بات کی، نہ امریکہ سے، نہ کسی اور ثالث سے۔ بات کی تو اسرائیل سے، اور اسرائیل سے اس لیے کہ ہم تمہاری حمایت کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی بھی فورم پر کوئی موقف اپنایا۔ معروف بھارتی تجزیہ کار سری ناتھ رگھون نے اس خاموشی کو جارحین کی طرف سے کھڑا ہونا قرار دیا۔ اس نے کھلے عام کہا کہ بھارت اس جنگ میں جارحین کے طرف کھڑا ہے اور اس سے ایک پارٹنر کے طور پہ اس کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جب بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 26 فروری کو اسرائیل گئے، یعنی جنگ شروع ہونے سے 2 دن پہلے، اور کنیسٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ ہے، پوری طرح، پوری یقین کے ساتھ، تو اس نے پوری دنیا کو بتا دیا تھا کہ بھارت کس طرف ہے۔ اور جب پاکستان یہ تاریخی کامیابی حاصل کرتا ہے تو پاکستان اب اسے مارکہ حق 2.0 کا نام دے رہا ہے۔ آپریشن سندور 2.0 کیا ہے؟ خطے میں جارحیت پھیلانا۔ تو مارکہ حق 2.0 کیا ہے؟ امن کو ہوا دینا، امن کی ترویج کرنا، امن کے لیے اقدامات اٹھانا اور دنیا کا اس پہ معترف ہونا، کیونکہ یہ وہی مارکہ ہے جو پاکستان نے امن کے لیے لڑا اور جیتا۔ پاکستان نے نہ صرف جنگ بندی کروائی بلکہ یہ ثابت کیا کہ وہ خطے کا سب سے بڑا سفارتکار ہے۔
وہ دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو بھارت اپنے نمبر بنا رہا تھا، اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے امن کا معجزہ کر دکھایا اور بھارت نے خاموشی کے سوا کچھ نہیں کیا۔ یہ وہی بھارت ہے جو ہمیشہ خود کو وشوا گرو کہلوانے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب حقیقی امتحان آیا تو وہ اپنے گرو کی حیثیت بھولا۔ جب پاکستان نے امن کا پیغام دیا، بھارت نے خاموشی اختیار کی۔ جب امن قائم ہوا تو بھارت بھاگ کر آیا، اور یہ وہی بھارت ہے جس کے منہ پر پاکستان کی ایک کامیابی ایک ایسا تمانچہ ہے جو شاید وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ یہی مارکہ حق 2.0 ہے، امن کی فتح، پاکستان کی فتح، اور ان تمام خاموش تماشائیوں کی شکست جنہوں نے جنگ کے دوران اپنی زبان تھام رکھی تھی، اور پھر جب امن آیا تو وہ بھاگ کر آ گئے کہ سائیں ہم بھی تو یہی چاہتے تھے۔ لیکن اب سائیں جو ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ امن کریں گے، لیکن امن کی دعوے داری میں شامل وہ ہوں گے اس کا کریڈٹ لینے کو جس کی دنیا معترف ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔